بھی زومائے ملت مختلف اپنے اپنے فیلڈ کے کام کرنے والے ماہرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کو یہاں پر جو زحمت دی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اہم مہم جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی طرف سے لانچ کی جا رہی ہے، من الظلمات الی النور، اندھاراتون پرکاشا کرے۔ اور اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مہاراشٹر میں رہنے والے افراد میں سے تقریباً 6 کروڑ لوگوں تک ہم اللہ کے دین کی بات کو، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانیت کا پیغام، مانوتا کا پیغام، شانتی کا پیغام، پریم کا وہ سندیش جو آپ کے اور میرے پیدا کرنے والے ایشور کی طرف سے آیا ہے، اس پر صرف مسلمانوں کی اجازت اور حق نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسان اور تمام مانوتا کے لیے۔ اور اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ان لوگوں کی زیادہ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جیسا کہ بات آئی پہنچانا ہے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ مہم پلان کی گئی ہے، اور اسی میں ہم نے شہر میں بھی یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم اپنے 6 لاکھ بھائیوں بہنوں تک کے اس میسیج کو کنوے کریں گے۔ اور اس میں جہاں پر ہم اس بات کی کوشش کریں گے، دیکھیے پولیٹیکل کام کرنے والے لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، پروفیشنل حضرات آپ لوگ کام کر رہے ہیں، بزنس مین وغیرہ کر رہے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سماج میں اخلاقیات، نیتکتا، موریلٹی، مورل رسپانسبلٹی، اس کی ہم کمی پاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اسلام کا وہ پیغام، اسلامی اخلاقیات، وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جہاں ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ایشور کی اور ایک اللہ کی بھکتی اور بندگی اگر کرو گے تبھی جا کر کے تمام غلامی سے، یہ تمام اندھ وشواس اور یہ مختلف قسم کے جو خدا بنے بیٹھے ہیں، خدا کی غلامی سے نجات ان کو ملے گی۔ وہیں جو اسلامی تعلیمات کے جو مختلف پہلو ہیں، والدین کی خدمت ہے، بیویوں کے ساتھ اس میں سلوک ہے، سماج میں آپ کیسے کمائیں، کیسے رہیں، یہ جو پہلو ہے جس کے حلال کمانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سب سے اہم چیز کے کامن ویلیوز کے اندر جو ہمارے دیش کی جب بات کرتے ہیں تو سوتنترتا، سمتا، بندھتا، یہ جو ویلیوز ہیں یہ اسی حوالے سے ہیں جو بات ابھی تذکیر میں آپ کے سامنے آئی، سب ایک ماں باپ کی سنتان ہو، تمہارا خدا ایک، تمہارا کٹمب ایک، تم کو جو میسج دیا گیا وہ ایک۔ تو یہ ایکتا کی جو بات ہے اس کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ لوگ نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کو نفرت کرنے دیجیے، میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ تو اس پیغام کے امین ہم کو خود بننا ہے۔ جیسے بات آئی کہ نور، جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پرکاش اور وہ نور ہمارے بدن ہو، ہم اس کو خود سمجھیں اور اپنے بھائیوں تک بہت محبت کے ساتھ پہنچائیں۔ تو اس کے لیے مختلف طریقے اور جو تدابیر جو اختیار کی گئی ہے اس کی ایک پورا ایک پلاننگ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ پلاننگ آ جائے۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا بھی ٹارگیٹ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے، چند لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں سب کا انوالومنٹ ہو، ملت کے مختلف طبقات کا بھی اس میں انوالومنٹ ہو، بلکہ ہمارے ساتھ میں جو اور جو دوسرے ساماجک سنگھٹن ہیں وہ بھی سب جڑ رہے ہیں اور سب مل کر کے اس کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک دو اہم پروگرام جو اس کا ہے، وہ پہلا ہمارا لانچنگ پروگرام یہ 22 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے کاپڑیا ناٹیہ مندر میں۔ اس میں ہمارے سلیم انجینئر صاحب جو ہمارے مرکزی امیر جماعت ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کلیم صدیقی صاحب مشہور دائی ہیں وہ بھی اس میں رہیں گے، ستیہ پال جی مہاراج ہیں آبوڈ سے وہ رہیں گے، ایک امن کامرے صاحب ہیں، ان کا ایک ٹی وی چینل چلتا ہے آواز چینل، اس کے ذمہ دار ہے وہ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کلکٹر صاحب سے بات کی ہے، میں نے پرسنل بات کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی رہیں گے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی ڈگنیٹریز شہر کی اس میں رہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ لانچنگ پروگرام پہلے ہوگا، اور پھر اس کے بعد پھر پورے مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو اصل میں آپ حضرات کو بلانے اور زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایکٹیویٹیز جو ہم نے پلان کی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، اور اس حوالے سے آپ کے جو کچھ مشورے ہیں، جو کچھ تجاویز ہیں، اس کو بھی انکلوڈ کیا جائے، اکوموڈیٹ کیا جائے، اور اس میں آپ حضرات کا جو گھر گھر تعاون ہے وہ تعاون بھی ہم کو ملے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف کسی ایک جماعت اور کچھ چند لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، پوری ملت کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اس لحاظ سے تمام لوگوں کی شمولیت اس میں ہو، آپ کا مشورہ بھی اس میں شامل ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ بھی پلاننگ کرتے ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارا توکل، ہمارا پورا انحصار اللہ کی ذات پر ہے۔ تو اس لحاظ سے نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام تمام انسانوں کا جو پیغام ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے ان تک پہنچے۔ اور جیسے بات آئی کہ لوگ پیاسے ہیں، لوگ آج آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں،
لوگ آج پیس اور شانتی کی تلاش میں میڈیٹیشن کر رہے ہیں, مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں, لیکن ان کو سکون اور پیس نہیں مل پا. جب لوگ مسجد میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو کہتے ہیں صاحب ایسی شانتی کا تو انوبھو ہم نے کبھی نہیں کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو آپ کے پاس جو پیغام ہے, لوگ آج شراب کی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری بیٹیاں پریشان ہیں, کئی بچے آتے ہیں کہ گھر میں جو ہے تو مار پیٹ ہو رہی ہے, بھائی شراب پی کر کے آ رہا ہے, اور پھر جو کچھ معاملہ ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ جیسے کچھ معاملات ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے. جس اللہ کے رسول نے کہا کہ ساٹھے بازی کرنے کے بارے میں حدیث ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورا ایک کسان آندولن کھڑا ہوا ہے, اور یہ جو گورنمنٹ نے اس کو اوپن کر دیا, صاحب جتنا چاہے اتنا اناج اسٹور کرو, اور جب اناج اسٹور ہو جائے گا تو پھر تو اس کے ذریعے سے پوری پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے گا, پورے انسانوں کو غلام بنایا جائے گا. جس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی, روٹی نہیں ملے گی تو آپ کیا کریں گے؟ جو چاہے وہ قیمت دیں گے. 100 روپے کے لیٹر سے تو آپ ابھی 90 روپے 95 روپے سے تو پیٹرول خرید دے رہے ہیں. تو یہ جو ویلیوز ہیں, اور اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دیا, جو بالکل ایک ایک دو چھوٹے چھوٹے احادیث کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام تمام انسانوں کا پیغام, مانوتا کی بھلائی کا پیغام, محبت کا پیغام, یہ ان کے ماننے والوں تک پہنچایا جائے. اور لوگ پیاسے ہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں. الحمدللہ کچھ لوگ ہیں جو عام طور پر یہ ہوتا ہے مخالفت ہوتی ہے, لیکن ہم نے ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ آپ چاہے مندروں میں چلے جائیں, آپ چاہے گرودواروں میں چلے جائیں, دوسرے کمیونٹیز کے درمیان میں چلے جائیں, سب لوگ بہت محبت کے ساتھ بات کو سننا بھی چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک پورا 10 دن کی یہ مہم ہے 22 جنوری سے لے کر کے 31 جنوری تک. اس میں آپ حضرات کی شمولیت, آپ حضرات کے مشورے, اس لحاظ سے میٹنگ رکھی گئی ہے. اس کے بعد میں ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے بہت پیچھے کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے, اور پھر آپ کچھ اپنے مشورے رائٹنگ میں بھی دے سکتے ہیں, اور چاہیں تو یہاں پر آ کر بھی ہم کچھ موقع رکھیں گے کہ بہت مختصر کچھ مشورے وغیرہ ہم دے سکیں, اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے کام کا نظم کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد اس مجلس کا کام ہوگا. جن اصطلاحات کا استعمال کیا ہے وہ ہم سے یہ کہتا ہے یا ایھا الناس, کہ لوگوں, ہم نے تم کو صرف ایک مرد اور ایک عورت جس سماج میں ہم بستے ہیں, چاہے یہ حالات کس نوعیت کے ہوں, ہم کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ دراصل میں ہم بڑی قوم کا حصہ ہیں. اور جو میں آیت آپ کے سامنے رکھی ہے, رب العزت سے جو ہے دعا کی, آپ نے مانگا اللہ رب العزت سے یزید کو صدری کہ میرے جو دل ہے اس کے اندر یہ جو اضطراب ہے, یہ جو انزائٹی ہے, جو بے چینی ہے, تو اس کو جو ہے کوئی اطمینان بخش دے. اور یمتلک لسانی, اور میری یہ جو زبان ہے جس میں لکونت ہے, میں بات کر پاؤں نہ کر پاؤں. جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی طرف سے من الظلمات الی النور, اندھیروں سے اجالے کی طرف, اندھاراتن پرکاشا کڑے, یہ ایک مہم پورے مہاراشٹر راجیہ میں منائی جا رہی ہے. اس مہم کا ادیشیہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ہی دیش باندھووں تک اسلام کا جو پیغام ہے, جو ایک ستیتا کا پیغام ہے, ایک مانوتا کا پیغام ہے, ایک پریم کا جو سندیش ہے, یہ سندیش سب لوگوں تک کے پہنچایا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی کا, سرشٹی کا ایشور پیدا کرنے والا وہ ایک ہے. یہ جو کٹمب ہے یہاں پر, اسلام اس بات کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ یہ جو پورا وشو ہے یہ اللہ کا کٹمب ہے, الخلق عیال اللہ. اس لحاظ سے تمہارا خدا ایک ہے, تمہارے باپ ایک ہیں, اور تمہارا آپس کا رشتہ بھائیوں کا رشتہ ہے, بہنوں کا رشتہ ہے. اور جس ایشور نے, جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اس نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ وہ زندگی کس طرح سے گزارے اس کے لیے ایک مکمل طور پر رہنمائی فرمائی. اور یہی رہنمائی لے کر کے سب سے آدم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوئی, آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. انہوں نے جیون دنیا میں انسان زندگی کیسے گزارے اس کے لیے ایک مارگ بتایا, ایک طریقہ بتایا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ تمام انسانوں تک کے پہنچے. اس میں سب سے پہلی چیز, بنیادی چیز, کہ ہم سب ایک ایشور کی بھکتی کریں, وہاں سے آغاز کیا گیا. اور پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, اپنے جو سماج کے جو دبے کچلے طبقات ہیں ان کی مدد کرنا, جو سماج سیوا کرنا, اور ایسے جو ویلیوز ہیں جس کو ہم مورل ویلیوز اور نیتکتا کہتے ہیں, ایسے وشیوں کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں جن جاگرتی ہو. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرشٹاچار عام ہو رہا ہے, کرپشن عام ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, ہمارے مہیلاؤں کے اوپر اتیاچار بڑھ رہے ہیں, سماج کے اندر اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرتے وقت کہیں نہ کہیں وہ انسانیت, وہ مانوتا, وہ ہیومن ویلیوز, اس کو کام کرنا چاہیے. ہم نے بھوتک پرگتی کی ہمارے سماج نے, لیکن جہاں نیتکتا کی بات آتی ہے, جہاں مورلس کی بات آتی ہے, کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی جو اصل جو اس کی جو انسان ہونے کی جو ذمہ داری ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. تو اس کو یہ ذمہ داری یاد دلایا جائے, اس کو یاد دلایا جائے کہ یہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ ایک شن بھنگور ہے, یہ ختم ہونے والی ہے, اور ایک زندگی اور آئے گی
जहां पर तुमको खड़े होकर के अपने करने का कि ये जो तुमने जो कुछ काम किया इसका हिसाब देना है। तो इस लिहाज से लोगों के अंदर एक जन जागृति हो, लोगों के अंदर एक समाज जागृति हो और लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इस देश के जवाबदार नागरिक बन करके वो जिंदगी गुजारे। हम ये समझते हैं कि ये शांति का और प्रेम का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश, सद्भावना का और मोहब्बत का संदेश, इस पर अगर हम आचरण करेंगे तो इसी से हमारा समाज भी तरक्की करेगा, हमारे राष्ट्र की भी प्रगति होगी और हम जो भारत को एक विकसनशील से एक विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं वो सपना भी हमारा पूरा होगा। दुनिया में एक आदर्श समाज हमको मिलेगा और सबसे बढ़कर ये कि हमारा ईश्वर, हमारा मालिक हमसे प्रसन्न होगा। तो इस लिहाज से ये पूरी मुहिम मनाई जा रही है 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक और इसके माध्यम से यही है कि जो सच्चाई का और ये जो संदेश है, ये संदेश तमाम अपने भाइयों और बहनों तक के पहुंचाने का प्रण हमने किया है। इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हम इख्तियार कर रहे हैं। हमारा पहला प्रोग्राम तापड़िया नाट्य मंदिर में 22 जनवरी को 6:30 बजे होने जा रहा है और ये शुक्रवार के दिन शाम में 6:30 बजे होगा और उसके बाद में फिर 23 जनवरी को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब आ रहे हैं तो उनका खिताब आम रखा गया है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए अलग से प्रोग्राम है, हमारे लेडीज के लिए अलग से प्रोग्राम है। बड़े होर्डिंग्स हम लगा रहे हैं शहर में, 25 से 30 बड़े होर्डिंग लगेंगे, उसके संदेश दिया जाएगा। 1 लाख के करीब हम फोल्डर्स, ये छोटे ऐसे फोल्डर्स है, ये फोल्डर्स छाप रहे हैं अलग अलग जबानों में, मराठी जबान में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में। ये फोल्डर्स लोगों तक के पहुंचाए जाएंगे। फिर इसी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा और आप लोग जो हमारी बात हमेशा से लोगों तक के पहुंचाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, तो इस तरह से पूरा एक संदेश लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।